اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے، یا جہلاء سے جھگڑے جاہلوں سے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے، تو اسے اللہ عز و جل آگ میں داخل کرے گا۔ آج کے زمانے میں بھی بعض لوگ دین کا علم دین پہ عمل کرنے کے لیے حاصل نہیں کرتے۔ دین کا علم دین پہ عمل کرنے کے لیے یا دین کے احکام سیکھ کر اس کو سمجھنے کے لیے اس کو نہیں سیکھتے دین کے علم کو، بلکہ الٹا علماء پہ اعتراض کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں بعض پروفیسر قسم کے لوگ عربی لینگویج سیکھتے ہیں اور کچھ تاریخ کی اسلامی کتابیں پڑھ کے پھر جن کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں واپس انہیں پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان کا مقصد اعتراض کرنا ہوتا ہے، ان کا مقصد علم دین سے نصیحت واعظ حاصل کرنا نہیں ہوتا، یا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا نہیں ہوتا، اس پہ الٹا اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ دین جو بندہ حاصل کرتا ہے، دین کو حاصل کر کے سمجھ کے اس پہ عمل کرے، تو اس کا عمل سے اس کا علم ظاہر ہو کہ بھئی اس نے علم دین حاصل کیا، اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس نے علم دین حاصل کیا، اب یہ عمل کر رہا ہے۔ جو بندہ علم دین حاصل کرے اس پر عمل بھی نہ کرے، صرف اس لیے سیکھے کہ دوسرے لوگوں سے کیا ہے بحث مباحثے کرے گا، تو اب وہ فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن اسے آگ میں داخل کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کے سامنے فخر کرنے، بے وقوفوں سے جھگڑنے اور مجلس آراستہ کرنے کے لیے علم نہ سیکھو، کیونکہ جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ آج کے زمانے میں بھی، اس زمانے میں سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف دین کی کتابیں یا کچھ چیزیں دینی مسائل کو اس لیے سیکھتے ہیں کہ الٹا علماء پر اعتراض کریں، یا علماء کے سامنے اپنے آپ کا فخر محسوس کریں، فخریہ طور پہ خود کو پیش کریں، تو فرمایا ایسوں کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گا، نہ نفل، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ گفتگو کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈھنگ ہوتا ہے کہ جس سے بندہ دوسرے لوگوں کو مطمئن کر پائے۔ یہ بعض ہوتے ہیں آج کے زمانے میں جس کو یوں کہا جائے کہ چرب زبان قسم کے لوگ، ان کے پاس کوئی قابل اعتبار دلیل نہیں ہوگی، صرف اعتراض یا عقلی طور پہ باتیں بس۔ آیت میں اللہ پاک نے دوسرے حصے میں فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اچھا، پچھلی جو حدیثیں گزری ہیں وہ اس لیے گزری ہیں جہاں علم سے بندہ دنیا کا فائدہ اٹھائے تو اس کے بارے میں وہ وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور یا فخریہ طور پہ علماء سے بحث مباحثے کرے، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرے، جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے ایسے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں ان پر آپ کو دین کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا، دین کا کوئی اثر نہ تو وہ دین کو سیکھ کر اس کو پھیلا رہے ہوں گے دین کو، نہ اس پر خود عمل کر رہے ہوں گے، صرف دین کی ان حدیثوں، آیاتوں، مسائل، فقہ کے مسائل سے وہ صرف دوسرے لوگوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں ایک وہ ہے ساحل ادیم، نوجوان لڑکا ہے، یہ شاید اسلام آباد راولپنڈی کی طرف کا ہے، یونیورسٹی کا لڑکا ہے، دنیاوی تعلیم ہے اس کی، اس نے کچھ بس وہ عربی زبان سیکھ لی
چند ایک اسلامی کتابیں پڑھ کے تاریخ اسلامی اور کچھ مسائل سیکھ کے اب وہ الٹا ہر اس کا کوئی بھی اس کا موضوع ہو سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ ہر موضوع میں لفظ مولوی اس کی زبان پہ ہے۔ بعض اس کی ایسی بھی باتیں ہیں جو کسی مولوی نے آج تک کوئی بات نہیں کی، یہ ان پر الٹا الزام لگا کے ان کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو مولوی صاحب ہمیں جدید ترقی سے روکتے ہیں، کہتے ہیں موٹر سائیکل نہیں چلاؤ۔ استغفر اللہ، کس مولوی صاحب نے کہا موٹر سائیکل نہیں چلاؤ؟ موٹر سائیکل چلانا کون سا گناہ ہے؟ اب اچھا اس کا نقصان کیا ہے؟ جو سامنے اس کے بندے بیٹھے نا بولے کہ اب یار مولانا کو کیا ہو گیا ہے، موٹر سائیکل چلانا کون سا غلط ہے یار؟ اچھا اب وہ جب بھی جو سامنے لوگ سن رہے نا وہ جب بھی کسی مولوی کو دیکھیں گے وہ سمجھیں گے یہ سارے مولوی ایسے ہیں، کیا یہ سارے مولوی ایسے ہیں، ان کا دماغ عقل کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کو علماء سے مولوی طبقے سے متنفر کر رہے ہیں، اور کسی مولوی نے آج تک ایسی بات کی ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ الٹا الزام ہے اور اپنی چرب زبانی سے سامنے والوں کو مطمئن کرنا ہے۔ اچھا اگر خود ہی اتنی دین کو سمجھا ہوا ہے، دین کو سیکھا ہوا ہے، اگر دین سمجھ آ گیا تو تجھ پر بھی تو دین کا کوئی اثر نظر آئے نا۔ تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو، تو فرض عبادات کا پابند ہو، تو شریعت کا پابند ہو، تو ظاہری طور پہ گناہ کرنے والا نہ ہو، ظاہری طور پہ تمام عبادات کو تو بجا لاتا ہو، پھر یہ بھئی دل کا تو کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ اندر پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوتا ہے، ظاہر پہ فتویٰ۔ اب جو تیرے ظاہر ہے اس پر بھی تو کوئی دین کا اثر نظر آئے نا، اس پر وہ بھی نظر نہیں آتا۔ خیر اللہ پاک نے اس آیت میں پچھلے پادریوں کے لیے، پچھلے جو عیسائی لوگ تھے ان کے روحانی درویش ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا، اور پچھلی امت کے جو علماء ہوتے تھے سارے نہیں، ان میں بھی کچھ لوگ کچھ اچھے بھی ہوتے تھے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ ان کو کوئی وزیر، کوئی بادشاہ یا کوئی ان کو پیسے دیتا تو وہ قرآن ان کی اس کتاب میں جو حکم ہوتا تھا آسمانی کتاب میں اس کو وہ بدل دیتے تھے، یا ڈر سے یا رشوت لے کے۔ مثال کے طور پر سورۃ نساء کے اندر واقعہ گزرا تھا کہ زنا کی سزا پچھلی امت میں بھی کوڑے مارنا سزا تھی، سنسار کرنا تھی، سنسار کرنا کہ جو زنا کرے گا اس کی سزا سنسار کرنا ہے۔ تو یہودیوں کے قبیلے میں ایسا ہوا اور بادشاہ کے کسی خاندان میں سے نوجوان نے یہ گناہ کیا۔ اب انہوں نے اپنے علماء سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی سزا تو سنسار کرنا ہے۔ اب وہ بادشاہ نہیں مانا، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو نہیں ہوگا، ہم اپنے بندے کو کیسے قتل کریں گے؟ تو اب انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا کہ چلو آپ اس کو 100 کوڑے مار لو، بس وہ سزا پوری ہوگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر یہودیوں کے قبیلے میں ایسا مسئلہ ہوا تو اب وہ یہودی آپس میں لڑے جھگڑے، پھر وہ آئے کہ کہا اب ہم موجودہ نبی کے پاس چلتے ہیں، ان سے اس مسئلے میں فیصلہ کرواتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک کے پاس آئے، نبی پاک نے انہیں سنسار